وہ کیا ہے ان کا کہ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے. میں نے اپنی مثال دی تھی کہ میں اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے کی جرت نہیں کر سکتا. تو میں اہل قرآن ہوں الحمدللہ. تو اہل قرآن کا اوپر انہوں نے ایسا غلبہ کر لیا کہ یہ تو ہم ہی اہل قرآن، ہم ہی ہیں قرآنیون. تو میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ قبضہ ہمیں ختم کرانا چاہیے اور اس کے اوپر سے یہ قبضہ ختم ہونا چاہیے. اسی طرح دوسرا لفظ اہل حدیث. عجیب بات ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، جو قرآن کو ماننے والے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے والے، ذوق رکھنے والے، اور وہ اہل القرآن اور اہل الحدیث یہ دونوں لفظ مترادف ہیں. اس کے اوپر بھی ایک گروہ یا چند لوگوں نے قبضہ کر لیا اور اس کو ایک فرقے کی شکل دے دی. حالانکہ نہ اہل حدیث کوئی فرقہ ہے نہ اہل قرآن کو فرقہ ہے. جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ ذوق پیدا کیا، انڈرسٹینڈنگ کی، وہ اہل قرآن بھی تھے، وہ اہل حدیث بھی تھے. اور وہ ایک ہاں ان کو یہ کہہ دیں کہ جو لوگ اس کے ساتھ جن کا یہ انہوں نے مشغلہ بنا لیا اپنا، جیسے محدثین کے لیے ان کی شان اور عظمت کے لیے اہل الحدیث کا لفظ ہے اور مفسرین کے لیے اہل القرآن کا لفظ ہے. یعنی یہ فرقے کے معنی میں نہیں ہے. فرقے کا معنی قرآن میں اہل کتاب اور مشرکین، یعنی کفر کا لفظ کفر اور ایمان. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. بس فریق جنت، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کفر اور اسلام، ایمان، مومن اور کافر اس معنی میں ہے، لیکن کس معنی میں اس کو استعمال کر لیا گیا یہ اہل الفاظ. اسی طرح سے جو میں نے بہت زیادہ زور دیا تھا اور اس پر کئی پروگرام ہوئے، وہ شیعہ کا لفظ ہے. اور شیعہ کا لفظ قرآن کریم میں نے بتایا کہ وہ عین اہل ایمان کے معنی میں آتا ہے کہ مومنین، سارے مومنین شیعہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ تو اور تیرے شیعہ جنتی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ کوئی تبرعی جو ہے تیرے وہ ہیں یا وہ ماتمی اعتبار نہیں. یہ تو بڑی بات کی باتیں آئی ہیں. اس وقت یہ تھا کہ اے علی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو قرآن کو سمجھتا ہے، تو حدیث کو سمجھتا ہے، تو عمل صالح کرتا ہے. اور یہ ایک طرف منافق ہیں کہ جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے اندر اہل ایمان کے بارے میں بغض ہے، تیرے بارے میں بھی بغض ہے. تو جو اہل ایمان ہیں وہ تو رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اب وہ سب کی تیرے ساتھ محبت ہے اور وہ اہل ایمان ہیں. تو اور یہ جتنے اہل ایمان کا گروہ ہے یہ سارے جنتی ہیں. اصل میں اس کا اصل کانٹیکسٹ کے اندر یہ مطلب تھا. اب اس معنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین ہیں، وہ سارے شیعہ ہیں. کیوں؟ اس کا معنی اس مقام پر ہے ایمان. جیسے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ إِلَىٰ ابراہیم کا مطلب ہے جس ایمان پر حضرت نوح تھے اور وہ جو لوگ کشتی میں بچے تھے اسی پر حضرت ابراہیم ہے، اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب اس کی ایک مثال تھی، وہ یہ ہے تاریخ طبری کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فنظرت فلاں جگہ پر ہم گئے، فشیعۃ عثمان، تو حضرت عثمان کے شیعہ وہاں پر تھے. کیا مطلب؟ کہ وہ حضرت عثمان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے شاگرد، اور وہ تھے اہل ایمان. تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت عثمان وَإِنَّ ذَاكَ عثمان وطلحہ والزبیر وَأَنَا مِن شِيَّةِ عثمان وطلحہ والزبیر. سبحان اللہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کسی مسئلے میں ایک رائے ہوتی ہے تو جس طرف حضرت عثمان کی رائے تھی میں ان کا شیعہ تھا، یعنی میری رائے بھی ان کے مطابق تھی، اور میں حضرت طلحہ کا شیعہ تھا. کیوں؟ میری رائے بھی. یہ طبری میں ہے، ابن عساکر میں ہے، تاریخ اسلامی ذہبی میں ہے، یہ ساری کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ شیعہ کا معنی ہے. یعنی اب وہ شیعہ جو معنی ہے ایک خاص
سے فرقے کے لیے اس کو مختص کر لینا، حدیثوں کا اس کے اوپر اطلاق کر دینا، وَإِنَّ مِنْ شِيَّةِ ابراہیم، اور باقی سارے جہان کو اس سے خارج کر دینا، اور وہ کہنا کہ ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی مغلوب المعنی ہے۔ اہل القرآن پر بھی قبضہ ہے، اہل حدیث پر بھی قبضہ ہے، اہل شیعہ پر بھی قبضہ ہے۔ جیسے ہم نے کشمیر کو انشاءاللہ آزاد کرانا ہے، جیسے انشاءاللہ ہم نے فلسطین کو آزاد کرانا ہے، اسی طرح یہ الفاظ جن پر قبضہ کر لیا گیا ہے نا، ان کو بھی ہم نے آزاد کرانا ہے۔ یہ کسی خاص گروہ کی اس کے اوپر اجارہ داری نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں یہ حسنہ معنی میں لفظ آیا ہے۔ اس پر یہ 2-3 پروگرام میں نے پیچھے بھی اس کے اوپر کر دیے ہیں۔ ابن منظور افریقی نے جب اس کا بیان کیا ہے، اور قاموس کے اندر جو اس نے بیان کیا ہے مجید الدین فیروز آبادی نے، انہوں نے یہ رونا رویا جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَدْ غَلَبَ هَذَا الْإِسْمَ، اس پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، عَلَى مَنْ يَتَوَالِي عَلِيًّا وَأَهْلَ بَيْتِهِ رضوان اللہ تعالی المجمعین، انہوں نے نام لے لے کے نا حضرت علی کا اور اہل بیت کا، تو اس کے اوپر انہوں نے قبضہ ہی جما لیا ہے۔ یعنی یہ بات کھٹک رہی ہے اہل لغت کو، اور جب وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ اس کے قاموس فیروز آبادی نے بھی یہ بات کی ہے، اعراب القرآن میں بھی اس کی تفسیروں کے اندر بھی یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ مقبوض المعنی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بات کی ہے۔ اب یہ ایک حوالہ آ گیا تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ احتجاج طبرسی کے اندر جو احتجاج ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جتنے احتجاج ہیں وہ احتجاج ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے، احتجاج طبرسی کہتے ہیں اس کتاب کو۔ تو جو طبرسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک وقت آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، تو وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا فقال ارا واللہ ان معاویۃ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعۃ، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے یہ شیعہ ہیں، اب شیعہ کا مطلب یہاں گروہ میں میرے سپورٹر میرے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں ان سے مجھے معاویہ 1000 درجہ میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ علامہ طبرسی کہہ رہے ہیں احتجاج کے اندر، اور یہ احتجاج ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ احتجاج ہے، اس کتاب کا نام ہی احتجاج ہے، وہ کہتے ہیں احتجاج ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں، آگے وہ فرماتے ہیں ابتغوا قتلی و انتہبوا ثقلی و اخذوا مالی واللہ لئن اخذ من معاویۃ عہدا احکن به دامی و اومن به فی اہلی خیر من ان یقتلونی فتضیع اہل بیتی و اہلی، وہ کہتے ہیں یہ جو میرے شیعہ ہیں نا، ان سے معاویہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس میں میری عزت ہے، میری اہل بیت کی عزت ہے، اور یہ تو میرا مال اور میری چیزیں یہ کھینچنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یزعمون انہم لی شیعۃ، اور یہ ان کا دعویٰ ہے ان کے اندر تو میری رسوائی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ معنی جو اصل میں ہے کسی کا مغلوب المعنی جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں ان کے اصلی الفاظ پر آئیں، اور اس کے بارے میں بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر بھی بات کی ہے۔ تفضیل ملائکہ، یہ میں فہرست بہت لمبی ہے۔ حضرت امام زید شہید جنہوں نے روافظ کا نام دیا تھا ان کے بارے میں، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے وہ شیخ تھے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد تفضیل ملائکہ، یہ تو ابھی میں نے 2 پروگرام کیے ہیں، اس کے اوپر 2 پروگرام ہوئے ہیں۔ تفضیل ملائکہ خواہ مخواہ کا مسئلہ، اور لیکن اس کی جو دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شبہ ہیں، اور میں اپنے رب العالمین کا لاکھ شکر کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے ازالے کیے ہیں، اور یہ صرف میں نے گائیڈنس دی ہے کہ باقی بھی جو ہے نا اس مسئلے کے اوپر وہ بھی شبہ ہی شبہ ہیں، تھوڑی سی ہمت کریں تو اس کے سارے ازالے ہو جائیں گے۔ اس لیے تو پروگرام کا نام ازالہ شبہات ہے، تو اس پر بھی اس کے مسئلے میں بات ہوئی۔
اور دوسری ایک بات جو اس پروگرام کے اندر ہوئی ہے اس سورہ البینہ کے متعلقات کے اندر، وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کیونکہ میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں۔ اب ہر بندے کے لیے تو اس کے لیے تو معاملہ وہ پیش آتا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر ایک محاورے آتے ہیں، اور وہ محاورے یہ ہیں کہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، چمکتے سفید چہرے اور ادھر کالے چہرے، کالا رنگ، ان کے کالے چہرے ہوں گے۔ اب یہ جو کالا اور گورا کا تصور ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لغوی طور پر یہاں اس کا معنی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے یہ کئی بار موقع ملا کہ گورے بھی میرے پاس مسلمان ہوئے اور وہ کالے بھی مسلمان ہوئے۔ یعنی کالے کا مطلب کالا نہیں مجھے کہنا چاہیے، بلالی بھائی، یہ کئی بات میری عادت ہو گئی ہے ہم سب کی تو غلط نکل جاتے، بلالی بھائی۔ تو وہ جو بلالی بھائی ہیں نا حبشی، وہ بھی کئی مسلمان ہوئے۔ اب ان میں سے ایک بچی، اس کے سوال کا جواب، اور اوروں نے بھی سوال کیا لیکن اس کے سوال کا جواب تو میں آج تک نہیں دے سکا۔ 20 سال میں اس کے سوال کا 25-30 سال میں جواب میں نہیں دے سکا۔ اس کا نام ہم نے زینب رکھا، ٹریسا اس کا نام تھا، بہت پہلے مسلمان ہوئی۔ اب تو ماشاءاللہ وہ زینب ہے اور وہ مسلمان ہوئی ہے قصیدہ بردہ سن کے، کیا بات ہے۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا نا کہ قصیدہ بردہ لکھنے والے بندے کا رنگ بھی کالا تھا اور وہ حبشی تھا اور ٹیونس کا رہنے والا تھا، اور بردہ سن کے وہ مسلمان ہوئی، تو جب وہ بردہ سن کے مسلمان ہوئی تو وہ ٹریسا سے پھر وہ زینب بنی۔ مجھے جب وہ حاضری کا موقع ملا امام بصیری علیہ الرحمہ کے مزار پر مصر میں سکندریہ میں، تو وہاں پر میں نے وہ ایک چھوٹی سی بڑی قلیل سی محفل، اس کے اندر میں نے اس بات کا ذکر کیا، میں نے کہا ٹریسا سے زینب تک، کہ وہ زینب یہ مسلمان ہوئے قصیدہ بردہ کا، اور کتنے لوگ ہیں جو قصیدہ بردہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ آج وہ میں موضوع نہیں ہے، کسی وقت وہ بات آئی تو پھر میں وہ قصیدہ بردہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب وہ جو زینب ہے نا، وہ مسلمان ہوئی، 30 سال سے اس کا سوال ہے میرے اوپر، میں نہیں اس کا جواب دے سکا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تمہاری کمیونٹی کے اندر، یعنی ہماری پاکستانی کمیونٹی کے اوپر، وہ کہتی ہے تمہاری کمیونٹی کے اندر جب کوئی گوری مسلمان ہوتی ہے تو جتنا تم خوش ہوتے ہو، جتنا تم نعرے لگاتے ہو، جتنی تمہارے چہروں کے اوپر آتا ہے، وہ کالوں کے بارے میں اتنا کیوں نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہماری اور بیٹی ہے، وہ بھی افریقہ کی ہے، اس کا نام آئیڈا ہے، وہ میری بیٹی میمونہ کی کلاس فیلو، اس نے، وہ دونوں نے باہر اکٹھا کیا ہے، تو وہ بھی جب مجھ سے بات کرتی ہے تو وہ یہی سوال کرتی، کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ کالوں کے لیے تمہارے اندر یہ کیوں ایسا مسئلہ ہے، اور ادھر تم بلال کی اتنی شان بیان کرتے ہو کہ بلال یہ مثالیں بلال کی دیتے ہو، لیکن جب کالی یا کالا سامنے آتا ہے نا رنگت والا، تو یہ تمہارا وہ چہرہ کھلتا نہیں ہے جیسا ان کی وجہ سے کھلتا ہے۔ خیر میں نے کہا نہیں ہمارا سیم ہی ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتی نہیں میں جانتی ہوں۔ اب نہ میں آئیڈا کو سیٹسفائی کر سکا ہوں نہ اس کو۔ اب بات اس سے آگے بڑھی ہے، وہ بات یہ بڑی ہے کہ جب قرآن کے اندر انہوں نے، جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں، انہوں نے قرآن کے اندر یہ بات پڑھی نا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، انہوں نے کہا کہ کالے چہرے اور گورے چہرے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی کالے چہروں کی تعریف فرما رہا ہے اور گورے چہروں کی تعریف فرما رہا ہے، اور جو کالا رنگ ہے اس کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کی انسلٹ کی جا رہی کہ ان کے چہرے کافروں کے کالے ہوں گے۔ تو یہ تو پھر قرآن سے بھی ہمیں مل گئی۔ بے شمار مرتبہ یہ میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی کالوں کی، حبشی لوگوں کی، بلالی بھائی اور بہنوں کی۔ تو اس پروگرام کے اندر یہ شاید بچے بچیاں جو پڑھنے والے ہیں کسی کے یہ بات کام آ جائے، تو میں نے اس کے اوپر یہ پورا پروگرام کیا ہے اس کے لیے کہ امام راضی کے حوالے سے اور دوسرے حوالے میں نے دیے کہ جہاں رنگوں کا مسئلہ ہے، تو جہاں گورے رنگ کی بات ہے تو رنگ وہاں مراد نہیں ہے، وہاں فرح و سرور مراد ہے، اور جہاں اسود آیا ہے وہاں غم مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہیں رنگتوں کی بات نہیں کی، ان کی اس حالت کی بیان کیا ہے کہ وہ خوش ہوں گے،
ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اور سورہ عباسہ میں اس کے اندر تفسیر آ گئی، وہ جس دن میں نے پروگرام کیا تھا وہ ساری آیات میں نے پڑھ دی تھی کہ نہ اللہ کے ہاں کالا رنگ کوئی نعوذ باللہ کوئی برا رنگ ہے، رنگ وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے. کالے رنگ کے اندر بھی اس کے حسن ہے، گورے رنگ کے اندر بھی، براؤن رنگ کے اندر بھی اس کے حسن ہے. مگر میرا ذوق قرآن کا مسئلہ بچے اور بچیوں کا یہ ہے کہ کالا گورا رنگ جو قرآن میں منشن ہوا ہے وہ کالے گورے کے اعتبار سے نہیں ہوا، وہ فرح و سرور اور غم اور خوشی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب جب یہ قرآن میں لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حقیقت کو جان لیا، دشمنیوں کو ترک کر دیا، ظلموں کو ترک کر دیا، انہوں نے اصل چیز کو پہچان لیا، قیامت کے دن وہ خوش ہوں گے، وہ مسرور ہوں گے اور ان کو ایک خوشی ملے گی. اور جنہوں نے جان بوجھ کر سامنے سارا کچھ انہوں نے یہ کر دیا وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کے اوپر میں نے میرے خیال میں ایک پورا پروگرام کیا تھا کیونکہ میرا اس واسطوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب ہر بندے کا چونکہ واسطہ نہیں پڑتا، جن کے واسطے پڑھتے ہیں یا جن کو کوئی واسطہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کے اندر جب یہ رنگوں کی بات آتی ہے تو وہ ریئلی وہاں رنگ مراد نہیں ہوتا، وہ محاورے ہوتے ہیں. اب وہی بات ہے، میں اپنے جو بچے بچیاں ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ جو افریقن کمیونٹی کے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کے ہاں جب وہ ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے نا کہ تمہارے ہاں تو بیٹی ہوئی ہے تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به یمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب الا ساء ما یحکمون. تو جب ان کو بتایا جائے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہ مرنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں مٹی میں دبا ہی لوں اپنے آپ کو. تو ان کی اب یہاں پر وہ کالے چہرے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پہلے براؤن تھے اور ان کا وائٹ رنگ تھا، جو ہی کسی نے آ کے بتایا کہ تیرے گھر میں، دائی نے بتایا، خبر بھیجی تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو وہ سارے کا سارا عربی ہونے کی جگہ سے وہ فوراً افریقی بن گیا. اب یہ تو مطلب نہیں ہے، نہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اس وقت غم زدہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے حقیقت حال کو نہ جانا تو تم غم زدہ ہو جاؤ گے. یہی بات میں زینب کو بتاتا ہوں، یہی بات میں عائدہ کو بتاتا ہوں، یہی بات وہ ہماری دوسری بچیاں ہیں، وہ ہمارے بھائی محمد شریف ہیں، ان کو میں یہی بات بتاتا ہوں کہ قرآن کے اوپر یہ سوال نہیں آتا. تو البینات کے متعلقات میں یہ بات بھی جو ہے الحمدللہ وہ زیر بحث آئی ہے. اس کے بعد متعلقات میں بڑی طویل فہرست ہے، میں باتیں لڑ رہی ہیں کہ میں کون سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک میں بات کہوں. ایک بات امام رازی کی اکفرتم بعد ایمانکم، اس کے اوپر انہوں نے ایک بات کی ہے اور وہ طبری نے بھی کیا ہے، دوسروں اہل علم نے بھی. اور سورہ کہف کے آخر میں جو آیات آتی ہیں نا یوم القیامت وزنا، اس کے تحت ان مقامات، اس مقام پر ایگزیکٹلی مجھے یاد کی کہ افحسب الذین کفروا یتخذوا بعدی، یہ آیت نہیں، اس سے نیکسٹ کسی آیت میں یعنی اسی رکوع کے اندر وہ بات ہے کہ وہ ہاں مجھے آیت پڑھنی پڑے گی جس میں کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ خسارے میں چلے گئے. تو وہ جو ہے نا خسارے میں جانے والے اس آیت کی تفسیر میں اور اکفرتم بعد ایمانکم کی تفسیر میں، یہ جو مقام ہے اس مقام کے اوپر ہے ڈھیروں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں فرقے کا لفظ آتا ہے قرآن میں اس کی تفسیر ہے یہ اکفرتم. جتنے بھی فرقے ہیں جن میں ان کا فقہی اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے اوپر اس ان آیات کا اطلاق کرنا رازی نے کہا بعید ہے، دوسرے نے کہا غلط ہے. کچھ لوگوں نے بعض لوگوں کے اوپر کیا اپنے زمانے میں، پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے ہو گزرے ہیں، تو وہ اپنے زمانے کے کچھ فرقے تھے، انہوں نے کہا یہ آیت اس کے اوپر لگتی ہے. تو انہوں نے پھر اس بات کا انکار کیا کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے،
آخرت پر ایمان رکھتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی کا منکر نہیں ہے، اور وہ اہل بیت صحابہ میں سے کسی کا وہ منکر گستاخ نہیں ہے، تو اگر وہ بات ہے تو اگر فقہی اختلاف ہو یا کلامی اختلاف ہو، اس کلامی فقہی یا رائے کا اختلاف یا قرآن کی آیت کی تفسیر کے اختلاف پر کسی کے اوپر ان آیتوں کا اطلاق نہیں کر سکتے، وہ فرقے والی آیتوں کا اطلاق نہیں کر سکتے، اور یہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ والی آیت جو ہے اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ قرآن کے اندر جو کفر ہے اس کا مقابل ایمان ہے، اور ایمان کا مقابل کفر ہے، تو وہ قرآن نے کفر کے بارے میں آیات کی ہیں، تو جہاں کفر ہوتا ہے، ضروریات دین ہوتی ہیں، ان آیات کا اطلاق انہی پر کرنا چاہیے، ہر اختلاف کے موقع پر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے کسی بات کا، مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اختلاف تو ہو گیا۔ اگر دونوں کے 10 ماننے والے ہیں تو وہ ایک گروہی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس کا اطلاق کر دینا، یا دیگر آیات کا، تو یہ اہل علم نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹائم بھی اب اینڈ ہو گیا، اور لسٹ و مبینات پر الحمدللہ جو ہوا ہے وہ ایک طویل ہے، بس آخری بات ہے۔ ایک بات وہ تھی امام رازی کی ایک تفسیر کی بات، وہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ جو سورہ بقرہ میں ہے، اس پر اس وقت میں نے اس کی عبارت پڑھی تھی، اور وہ میں نے بتایا تھا کہ امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں بات کرتے ہوئے ایک بات فرمائی۔ یہاں پر وہ بحث یہ فرما رہے تھے کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ یہ سورہ آل عمران کی ابتدا میں جو آتا ہے، یہاں فرقان کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ فرما رہے تھے کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد، فرقان سے مراد زبور کو لیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد قرآن لیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے انہوں نے دلائل دیے، وہ دلائل میں نے بتا دیے تھے، کیونکہ وہ آیت یوں شروع ہوتی ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ تو کہہ رہے ہیں قرآن کا پہلے ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں فرقان کا مطلب قرآن تو نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے، انزل کا مطلب ہے عطا کرنا، تو یہاں پر معنی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، انجیل اور تورات کا مصدق بنایا، یعنی وہ تصدیقیں جو قرآن کے مطابق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مبارک میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ انزلہ بمعنی عطا کرنا ہے، تو یہاں حضور کے معجزات مراد ہیں۔ انہوں نے کیوں یہ بات کی، اس کی تفسیر وہ وہاں میں نے عرض کر دی تھی، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میں جو تفسیر کر رہا ہوں، یہ تفسیر اکثر نہیں سب مفسرین کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ خلاف ہے، پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس مقام پر مجھے یہ تفسیر عطا کر دی گئی ہے، اور میری تفسیر صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ مجھے ملی ہوئی ہے۔ ایک طرف سارے مفسرین کی خلاف ہے وہ تفسیر، اور دوسری طرف وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے، پھر اس پر وہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو غلط تفسیر ہوتی ہے کرنا، جس سے منع کیا گیا ہے، وہ تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کے نظم کے خلاف ہو، جو عربی لغت کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، جو روح اسلام کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ایسی ہم تفسیر کریں جو نظم قرآن کے خلاف بھی نہ ہو، لغت کے خلاف بھی نہ ہو، حدیث کے خلاف بھی نہ ہو، قرآن کی دیگر آیات کے خلاف بھی نہ ہو، ایسی نئی تفسیر کرنا غلط نہیں ہوتا۔ اور میں جو یہ نئی تفسیر کر رہا ہوں یہ وہی ہے جو نہ آیات کے خلاف ہے، نہ نظم کے، نہ لغت کے خلاف ہے، نہ دیگر آیات کے خلاف ہے۔ کون ہے جو مجھے روک کے ایسی تفسیر کرنے سے؟ واہ، زندہ باد امام رازی علیہ الرحمہ۔ وہ فرماتے ہیں وہ اسماعیلیوں کی تفسیریں ہیں،
جو تفسیریں غلط ہوتی ہیں وہ روافض کی تفسیریں ہیں، وہ فلاں کی تفسیر ہے کہ وہ نظم اور لغت اور دیگر آیات کے وہ خلاف ہوتی ہیں، اس لیے وہ غلط ہے، اور میں جو تفسیر کر رہا ہوں یہ تو دلیل ہے۔ اس سے بڑا انہوں نے حوصلہ دیا تھا۔ اس دن میں نے بھی ایک تفسیر کر دی تھی کسی آیت کی، اور میں نے کہا تھا مجھے امام راضی حوصلہ دے گئے، یہ نظم عرب اور اس کے خلاف نہیں، یعنی حوصلہ دیا تھا امام راضی نے۔ اب یہ میں بات اس لیے باقی باتوں کو میں چھوڑ کر، آخری وقت ہے، منٹ ہے ایک دو، ان میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کس کے بات میں یہ، کس کے کام یہ بات آ جائے۔ اور آگے وہ دلائل ہیں، تفسیر اشاری کس کو کہتے ہیں؟ وہ تفسیر کہ جس میں اشارہ ملتا ہے کسی بات کا مگر اس سے پہلے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی تفسیر کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ ذرا اگلی سورت نصر کے اندر اس پر میں دوسرے اینگل سے بات کروں گا، آج اسی اینگل سے کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق، کیا مطلب ہے اس آیت کا، کیا خبر آئی ہے اس آیت کے اندر؟ تو وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر تھی اس سورہ نصر کے اندر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اب حضرت عمر بھی اہل القرآن ہے، عبداللہ بن عباس بھی اہل القرآن ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ذوق قرآن کے امام ہے، حضرت عمر فاروق ذوق قرآن کے امام ہے، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ سورہ نصر کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر ہے۔ اب اس کے اندر تو ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی جو ہے نا وہ خبر ہے اس کے اندر، مگر حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ، اس کا مطلب ہوا کہ اس کے اندر ایک اشارہ تھا، جو اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو سمجھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی۔ تو یہ ایک بالکل نئی تفسیر تھی، مگر یہ تفسیر نہ پہلے کسی نے کی تھی نہ کسی نے اس کو لکھا تھا، انہوں نے کی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے، نہ نظم کے، نہ عرب لغت کے، نہ حدیث کے، نہ روح اسلام کے خلاف ہے، بلکہ وہ تفسیر تھی جس کا ان کو اشارہ ملا تھا، اور اسی کو تفسیر اشاری ایک خاص تفسیر ہے، لوگوں نے الگ الگ نام رکھے ہیں، یہ اس تفسیر کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ البینہ کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، اس کے متعلقات سنائے۔ اب اگلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا میں ہم داخل ہوں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، مگر جتنی تفصیل البینہ کی ہوئی ہے اتنی اگلی آنے والی صورتوں کی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ دوسرے ٹاپکس بھی ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔